بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آج حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، جن کی صحیح تعداد صرف اللہ عز و جل ہی کو معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیاطین کے باپ کو فرشتوں کی معیت میں بھیجا، جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کے ساتھ لے جا کر سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس شیاطین کا باپ خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا، جو کہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس لیے اس نے یہ سمجھا کہ مجھے اور آسمان اور زمین میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر پسند نہیں آیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ کی نیابت قائم کرے گی۔ فرمان الہی ہے، اے پیغمبر وہ وقت یاد کیجیے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا کوئی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے زمین میں جنات کا فساد اور خون ریزی دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا، اے اللہ، کیا آپ زمین میں ایک ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں حکمت جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، سو پریشان نہ ہو۔ پھر اللہ عز و جل نے اپنی چاہت کی عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، جب آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے دن اہل ایمان جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کیجیے تاکہ ہم اس مصیبت یعنی میدان محشر کی ہولناکیوں سے نجات پا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے، آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ اللہ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، لہٰذا آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ڈھانچہ کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس شیاطین کا باپ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چکر لگاتا رہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیکری جیسے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس ایک مرتبہ موقع پا کر حضرت آدم علیہ السلام کے منہ کی طرف سے بدن میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہنے لگا، اس سے مت ڈرو، یہ آدم علیہ السلام اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں ضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا بنایا،
پھر ان میں روح پھونکی اور فرمایا جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے، ان کا جواب غور سے سنیے، وہی تمہارے اور تمہاری اولاد کے سلام اور جواب کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس جا کر کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہی، یہاں تک کہ موجودہ صورت آ گئی۔ فرشتے زمین پر جنات کے آپس کے لڑائی جھگڑوں اور خون ریزی کو دیکھ چکے تھے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اولاد آدم کے بارے میں بھی یہی خدشہ ظاہر کیا، یہ بھی آپس میں خون ریزی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر آباد ہونے والی مخلوق کے حالات دیکھ چکے تھے۔ واللہ عالم، اللہ اصل حقیقت کو خوب جانتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی مصلحت معلوم کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جن کا تمہیں علم نہیں، یعنی میں اس نئی مخلوق میں نبی، رسول، عابد، صدیق، شہید، زاہد، ولی، بعمل علماء اور صلحاء پیدا کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتے فجر کے وقت بندوں کے اعمال لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے نے جواب دیتے ہوئے کہا، جب ہم گئے تھے وہ نماز عصر میں مصروف تھے اور جب واپس آئے تھے وہ تو نماز فجر میں مصروف تھے۔ یعنی فرشتوں کو جس مصلحت و حکمت کی جستجو تھی وہ انہیں انسان کی عبادت میں مصروف ہونے کی صورت میں دکھائی جاتی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے وہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دوں گا تو تم سب ان کے سامنے سجدہ کرو گے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بارے میں اس میں روح ڈال دی تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ میں گر گئے۔ فرمان الہی ہے، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو کالی سڑی ہوئی گنگناتی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا، بس تم فرشتوں سے سجدہ کر لینا اور تمہارا یہی کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی گئی تو انہیں چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا، یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ کی خوب عزت افزائی فرمائی۔ فرمان الہی ہے، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس یعنی شیطان کے علاوہ فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ ابلیس چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لہٰذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، مگر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و فضیلت کو دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اسے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا، میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا
سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس ابلیس نے کہا کہ میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جب آپ نے کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے، جن آگ کے شعلے سے، اور آدم علیہ السلام اس مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں جس کا تمہیں علم ہو چکا ہے۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کا مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک اسے ملعون و مردود قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس تو یہاں جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، بلا شبہ قیامت کے دن تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں جنت سے اتر جا، اس لیے کہ تجھے کوئی حق نہیں کہ تو یہاں جنت میں رہ کر تکبر کرے، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل ہو کر خوار ہو کر نکل جا، لہٰذا انسانوں میں سے جو بھی تیرا کہنا ماننے والا ہوگا میں ضرور تم سب کو جہنم کو بھر دوں گا۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب ابن آدم سجدہ والی آیت تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرتا تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس! ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی۔ مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو میں نے انکار کیا، اس لیے مجھے جہنم ملے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ کی شرف و منزلت پر مہر تصدیق لگا دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف چیزوں کے نام سکھا کر فرشتوں پر علمی برتری ثابت کی۔ جب اللہ عز و جل نے وہی نام فرشتوں سے پوچھے تو فرشتوں نے عرض کیا، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا۔ فرمان الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ان سب نے کہا، اے اللہ، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ بے شک آپ کامل عمل رکھنے والے ہیں، کامل علم رکھنے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، انہیں فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے انہیں ان سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی زمین و آسمان کا غیب یعنی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو، جو کچھ تم چھپا رہے ہو۔ حضرت حوا کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کا کوئی ہم جنس نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دل جوئی اور تسکین کے لیے انہی کے جسم میں سے بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کی بیوی بنا کر انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ فرمان الہی ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس سے اسی کی بیوی کی پیدائش کی تاکہ وہ اس کی بیوی سے سکون حاصل کر سکے۔ ہم نے کہا، اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ عز و جل نے اس حالت میں ان کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو عزت و اکرام سے نوازتے ہوئے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو شیطان کو انسان کی یہ عزت و تکریم برداشت نہ ہوئی، اس نے اسی وقت ہی انسانوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انسان سے دشمنی کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی، اللہ عز و جل نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ فرمان الہی ہے، اس شیطان نے کہا، اے اللہ، چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس لیے میں ان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر گھات لگا کر ضرور بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا،
ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ ابلیس نے کہا، اے اللہ، جبکہ آپ نے اس شخص حضرت آدم علیہ السلام کو مجھ پر فضیلت دے دی ہے تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجیے، میں اس کی اولاد میں سے چند لوگوں کے علاوہ سب کو ضرور اپنے قابو میں کر لوں گا۔ ابلیس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے دیجیے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے۔ ابلیس نے کہا، آپ کی عزت کی قسم، میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا سوائے جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقین مانو شیطان حضرت آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے اسلام کی راہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ ان کے دلوں پہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ افسوس تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہو۔ سعادت مند لوگ اس کی بات ٹھکرا کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر شیطان جہاد کی راہ پر بیٹھ کر کہتا ہے، جہاد کیوں کرتے ہو تم مارے جاؤ گے، تمہاری عورت کسی اور سے نکاح کر لے گی، تمہارا مال تقسیم کر لیا جائے گا، مگر سعادت مند لوگ اس کی بات رد کر کے جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً جنتی ہیں، خواہ شہید ہو جائیں یا ڈوب کر یا کچل کر مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دینے کے بعد بنی نوع انسان کو ابلیس کی دشمنی سے آگاہ فرما دیا اور یہ وضاحت کر دی کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو، یہ بڑا چالاک اور چھپ کر وار کرنے والا ہے۔ فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس جا، ان آدم کی اولاد میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے، تم سب کو سزا جہنم ہی ہے جو پورا بدلہ ہے، اور ان اولاد آدم میں سے تو جسے بھی اپنی آواز خوشنما الفاظ سے گمراہ کر سکتا ہے کر لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے بھی دوڑا، ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ حاصل کر لے، ان سے جھوٹے وعدے بھی کر لے، اور ان سے شیطان کے سارے وعدے محض دھوکہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، تمہارا رب دستگیری کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ابلیس کے علاوہ سجدہ سب نے کیا، اور ابلیس جنات میں سے تھا۔ ابلیس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور اس کو سجدہ نہ کیا۔ بے شک ظالموں کے لیے بہت ہی بڑا بدلہ ہے۔ جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو عزت دیتے ہوئے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا ہے تو حسد کی آگ میں جل گیا، انسانی دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوانے کے لیے چال چلنے لگا۔ وہ بڑا ہمدرد بن کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، تمہیں معلوم نہیں اس درخت کے قریب جانے سے تمہیں کیوں روکا گیا ہے؟ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی پالو گے۔ فرمان الہی ہے، تمہارے رب نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا اور کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا درخت، ایسی بادشاہت نہ بتاؤں جو ختم ہی نہ ہو؟ حضرت آدم و حوا ابلیس کو اپنا ہمدرد و خیرخواہ سمجھ کر اس کے بہکاوے میں آ گئے اور جس درخت کے پاس جانے سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا اس کے پاس چلے گئے، اور جیسے ہی اس درخت کا پھل چکھا تو ان کے جسم پر جنتی لباس فوراً اتر گیا۔ فرمان الہی ہے، ہم نے کہا، اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں تو تمہیں آرام ہے، نہ تمہیں بھوک ستاتی ہے، نہ تم برہنہ رہتے ہو، نہ تمہیں پیاس لگتی ہے اور نہ ہی تمہیں دھوپ ستاتی ہے۔ حضرت آدم اور حوا جنت میں آرام و سکون سے رہنے لگے اور شیطان انہیں بہکانے کے لیے مسلسل ان کا پیچھا کرتا رہا۔ آخرکار اس نے حضرت آدم و حوا کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا اور کہنے لگا،
اے آدم، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جس کے کھانے کے بعد تم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو گے؟ حضرت آدم و حوا نے اس درخت کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ شیطان نے اعتماد میں لانے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں اچھی بات بتا رہا ہوں۔ شیطان کے قسم کھانے پر حضرت آدم و حوا اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اللہ عزوجل سے کیے ہوئے عہد کو بھول کر جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم و حوا نے جیسے ہی ممنوع درخت کا پھل چکھا تو ان کا جنتی لباس جسم سے اتر گیا اور وہ شرم کے مارے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ فرمان الہی ہے، پھر شیطان نے انہیں اس جنت سے پھسلا کر ان دونوں کو وہاں جنت سے نکلوا دیا۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی دونوں کے سامنے بے پردہ کر دے اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تو تم کو اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا تھا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے اس میں نہ رہ جاؤ، تو شیطان چنانچہ اس نے دونوں کا دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھنسا لیا۔ جب ان دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو وہ برہنہ ہو گئے، بے پردہ ہو گئے، دونوں اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتے سے ڈھانپنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب اسی حالت میں زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے، ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں انسان اور شیطان یہاں جنت سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں دنیا میں جینے کا ہنر بھی سکھا دیا اور جنت کے کچھ پھل بھی عطا فرما دیے۔ حضرت آدم و حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر اتارا اور اترنے کے بعد انہیں جنت اور اس کی راحت و سکون والی زندگی یاد آئی۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگے اور توبہ کے کلمات بھی اللہ عزوجل نے انہیں سکھا دیے۔ فرمان الہی ہے، پس آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اور دعا کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے ہمارے رب، ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ اس دعا میں حضرت آدم علیہ السلام کی 5 خوبیاں ذکر ہوئی ہیں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کیا، غلطی پر شرمندہ ہوئے، اپنے نفس کی ملامت کی، فوراً توبہ کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بہت ساری اولاد فرمائی۔ فرمان الہی ہے، اے لوگو، اپنے رب کے عذاب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، ان دونوں میں سے دنیا میں سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور یاد کرو آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا، قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ علیہ السلام کی پشت سے ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی چمک رکھ دی، پھر انہیں آپ علیہ السلام کو دکھایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ تمہاری اولاد ہے۔ آپ علیہ السلام کو اپنی اولاد میں سے ایک آدمی نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔
आपने पूछा, ए मेरे रब ये कौन है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ये आपकी औलाद में से आखिरी ज़माना की कौमों में से एक नबी है जिसका नाम दाऊद होगा। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे रब, आपने इसकी उम्र क्या मुकर्रर की है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, 60 साल। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, ए मेरी उम्र में से 40 साल अनायत फरमा दीजिए। जब आदम अलैहिस्सलाम की मुकर्रर उम्र खत्म हुई तो मौत का फरिश्ता उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मेरी उम्र में से 40 साल बाकी नहीं? फरिश्ते ने अर्ज किया, आपने वो 40 साल अपने बेटे दाऊद को दिए थे। चूंकि आप अलैहिस्सलाम ने इनकार किया, इसलिए आपकी औलाद में भी इनकार की आदत है। आप भूल गए, इसलिए आपकी औलाद भी भूल जाती है। आपसे गलती हुई, इसलिए आपकी औलाद से भी गलती होती है। हज़रत आदम को पैदा फरमाने के बाद जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी पुश्त पर हाथ फेरा तो आपकी तमाम औलाद आपकी पुश्त से ज़ाहिर हो गई। फरमाने इलाही है। और याद करो, जब आपके रब ने बनी आदम की पुश्तों से इनको निकाला और इन्हें खुद उन पर गवाह बनाते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उसने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं कि आप हमारे रब हैं। तुम लोग क़यामत के दिन ये ना कहो कि हम तो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे, या तुम ये कहो कि शिर्क की इब्तिदा तो हमारे बाप दादा ने हमसे पहले की थी, हम इनके बाद औलाद ही तो थे। फिर क्या आप हमें इस फेल की वजह से हलाक कर देंगे जो पहले गुमराह लोगों ने किया था? क़यामत के दिन एक जहन्नुमी से कहा जाएगा, अगर तुम्हारे पास पूरी दुनिया का माल दौलत हो तो क्या फदिया के तौर पर जहन्नुम से छुटकारा हासिल करने के लिए सब माल दे देगा? वो कहेगा, जी हाँ। तब अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जब तू आदम की पुश्त में था, इस वक्त मैंने तुझसे भी इससे भी आसान चीज का वादा कर लिया था कि मेरे साथ शिर्क ना करना, लेकिन तूने फिर भी शिर्क करने पर इसरार किया। हजरत अबी बिन काब अल्लाह ताला के इस फरमान को कुछ यूं बयान करते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बापों की पुश्तों से निकालने के बाद जमा किया, इन्हें जोड़ा जोड़ा बनाया, फिर इन्हें सूरतें अता की, कुव्वत गोयाई भी अता फरमाई, बस वो बोलने लगे। फिर अल्लाह ताला ने बड़ा मजबूत अहद पैमान लिया, इनके नफ्सों पर गवाह बनाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उसने गवाही देते हुए कहा, जी हाँ, आप ही हमारे रब हैं। फिर अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, मैं 7वें आसमानों, 7 ज़मीनों और तुम्हारे बाप आदम को तुम पर गवाह बनाता हूँ कि कहीं तुम क़यामत के दिन ये ना कहो कि हमें तो इसका इल्म ही नहीं था। याद रखो, मेरे अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, मेरे अलावा कोई भी परवरदिगार नहीं, लिहाजा मेरे साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराना। बेशक मैं तुम्हारे पास अपने पैगंबरों को भेजता रहूंगा जो तुम्हें मेरे साथ किए हुए इस अहद पैमान को याद दिलाते रहेंगे, और मैं तुम पर अपनी किताबें भी नाजिल फरमाऊंगा। सब ने कहा, हम गवाही देते हैं आप ही हमारे परवरदिगार और हकीकी माबूद हैं, आपके अलावा कोई भी हमारा परवरदिगार और माबूद नहीं। इसने इस बात का इकरार किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ऊंचा करके सबको दिखा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलाम ने देखा, कुछ मालदार हैं, कुछ गरीब, कुछ खूबसूरत हैं, कुछ बदसूरत हैं। आपने अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, आपने अपने बंदों को एक जैसा क्यों नहीं बनाया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब में कहा, मैंने चाहा कि मेरा शुक्र अदा किया जाए। आपने अंबिया को देखा कि वो रोशन कंदीलों की तरह नुमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनसे बेरसालत व नबूवत के मुतल्लिक़ खुसूसी अहद पैमान लिया। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल करने के बाद पुश्त से तमाम औलादों को जाहिर किया तो क़यामत तक माबूस होने वाले अंबिया भी थे। फरमाने इलाही है, ए नबी, याद करें जब हमने तुम तमाम अंबिया से अहद लिया और आप नूह, इब्राहीम, मूसा और मरियम के बेटे ईसा से, और हमने इन सब से बड़ा पक्का अहद लिया। और वो वक्त याद कीजिए जब अल्लाह ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से अहद लिया कि जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत अता कर दूं, फिर तुम्हारे पास वो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जो इन चीज़ों की तस्दीक कर रहा हो जो तुम्हारे पास हैं, तो इन रसूल पर ज़रूर ईमान लाना और इनकी ज़रूर मदद करना। अल्लाह ने पूछा, क्या तुम इकरार करते हो और इस पर मेरा अहद कबूल करते हो? इन्होंने जवाब दिया, जी हाँ।
ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد بھی جو بھی اس عہد سے پھر جائیں وہی نافرمان ہیں۔ فرمان الہی ہے اے نبی آپ لوگوں کو آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ بھی سنا دیجئے جب ان دونوں نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی۔ ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ وہ کہنے لگا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا بلا شبہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم اپنے ذمہ اپنا اور میرا بھی گناہ لے لے، پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جا۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے برائی کی دعوت دینے والے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے قتل کر ڈالا، پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوّا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفنائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا ہائے افسوس، میں اس کوّے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ پھر وہ بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ولادت کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیں اور دوسرے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی پہلے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک مرتبہ قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی اور دوسری مرتبہ حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ سابقہ اصول کے مطابق قابیل کی بہن کا نکاح حابیل سے اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے ہونا تھا۔ اتفاقی طور پر قابیل کی بہن حابیل کی بہن کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بہن کی بجائے خود اپنی ہی بہن سے ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ اپنی بہن سے حابیل کو نکاح کرنے دو، لیکن قابیل نے انکار کر دیا اور سمجھانے کے باوجود اپنی بہن سے خود نکاح کرنے پر اصرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ تم اللہ کی راہ میں بطور نذرانہ قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر ہو۔ حابیل بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹی تازی بکری قربان کی اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے گھٹیا قسم کا اناج اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے اپنی قربانی میدان میں رکھ دی، آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی اور جو اس کی قبولیت کی علامت تھی۔ قابیل کی قربانی جب قبول نہ ہوئی تو اسے غصہ آیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ جب حابیل قتل ہو گئے تو قابیل نے کھلے آسمان کے نیچے ان کی لاش رکھ دی، اس لیے اسے کہ دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر چون سے گھڑا کھود کر مردہ کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگا میں اس کوے سے بھی کیا گزارا ہوا کہ اپنے بھائی کی لاش دفن کرنے کی تدبیر نہ نکال سکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی لوگ ناحق قتل ہو رہے ہیں ان کا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے حصے میں لکھا جا رہا ہے، کیونکہ انسانوں میں قتل کی ریت سب سے پہلے اس قابیل نے شروع کی تھی، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، پھر اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کیا گیا۔ اس طریقہ رائج کرنے والے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا سلسلہ یہاں شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے میرے بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ بیٹے پھل کی تلاش میں نکل پڑے۔ سامنے سے فرشتے آتے نظر آئے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ فرشتوں نے پوچھا اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ بیٹوں نے جواب دیا ہمارے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور وہ جنت کے پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا تم واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتوں نے آ کر ان کی روح قبض کی، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور آپ علیہ السلام کے لیے لحد
یعنی قبر تیار کی، پھر نماز جنازہ ادا کی اور قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر مخاطب ہو کر کہا، اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے مردوں کو دفن کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر 1000 سال تھی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں تاکہ امت مسلمہ کی رہنمائی حاصل ہو سکے اور ہم کچھ اس دنیاوی دنیا میں سیکھ سکیں تاکہ ہم اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں۔